اے رب کریم، جو بھی اس وقت اس ویڈیو کو سن رہا ہے، جس کا دل محبت کے انتظار میں تھک چکا ہے، جس کی دعائیں رشتے کی راہ میں رکاوٹوں سے ٹکرا رہی ہیں، جو کسی کو چاہ کر بھی پا نہیں سکا، یا جس کے نصیب میں بار بار انکار لکھ دیا جاتا ہے، اے اللہ، آج کی یہ دعا ان سب کے لیے آسانی کا راستہ بنا دینا، ان کے دل کو مضبوطی دینا اور اس پاک محبت تک راستہ کھول دے جو ان کے نصیب میں بہتر لکھی گئی ہو، آمین۔ جب دل کسی ایک شخص پر رک جاتا ہے، نام پکارو تو سینہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے، اور سچ کہوں، محبت ہمیشہ اچانک نہیں آتی۔ کبھی یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہوتی ہے، کبھی ایک ایسا رشتہ جس میں تقدیر کا نور ہوتا ہے۔ لیکن سنیں، جب محبت اللہ سے مانگی جائے تو اس کی خوشبو دنیا بدل دیتی ہے۔ اسی لیے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے قریب آنے کی دعا خود اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج جس دعا کا تم اپنے دل میں چراغ جلائے بیٹھے ہو، وہ کوئی عام نہیں ہے۔ یہ ایک دل کو جوڑ دینے والی، روح کو قریب کر دینے والی دعا ہے۔ یہ دعا صرف محبت مانگنے کی نہیں، یہ نیت، تقدیر اور دلوں کے ملاپ کی بھی دعا ہے۔ یاد رکھو، جب محبت پاک نیت سے مانگی جائے تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دلوں کے بیچ دوریاں ہوں یا حالات میں رکاوٹیں، جب رب چاہتا ہے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور دل بس اس ایک لمحے میں ہی بدل جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اے رب کریم، جو بھی اس وقت اس ویڈیو کو سن رہا ہے، جس کا دل محبت کے انتظار میں تھک چکا ہے، جس کی دعائیں رشتے کی راہ میں رکاوٹوں سے ٹکرا رہی ہیں، جو کسی کو چاہ کر بھی پا نہیں سکا، یا جس کے نصیب میں بار بار انکار لکھ دیا جاتا ہے، اے اللہ، آج کی یہ دعا ان سب کے لیے آسانی کا راستہ بنا دینا، ان کے دل کو مضبوطی دینا اور اس پاک محبت تک راستہ کھول دینا جو ان کے نصیب میں بہتر لکھی گئی ہو۔ جب دل پر ایک ہی نام رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل ہزاروں لوگوں میں سے کسی ایک دل پر ٹھہر جاتا ہے۔ کسی ایک شخص کی آواز، اس کی مسکراہٹ، اس کا وجود انسان کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس شخص کو شاید علم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے لیے راتوں کو جاگ کر دعا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ٹوٹے دل کے ساتھ یہ ویڈیو سن رہے ہیں۔ کسی کا رشتہ ٹوٹا تو کسی کو جواب نہیں ملا، کسی کو چاہ کر بھی اس کا ہونا نصیب نہ ہوا، اور کسی کے گھر والوں نے رشتہ روک دیا۔ لیکن سنو، تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدیں بیکار نہیں گئیں۔ اللہ نے تمہیں بند گلی میں نہیں چھوڑا، وہ تمہارے لیے راستے بدل رہا ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، لفظوں کو نہیں۔ محبت سجدوں کی پاکیزگی سے مانگی جائے تو تقدیر بدل دیتی ہے۔ تمہارے گرے ہوئے آنسو، تمہاری خاموش دعائیں، تمہاری بے چینی، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی کے دل میں تمہاری محبت رکھ دیتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی وہ محبت نہیں مٹا سکتی۔ اور جب اللہ کسی دل سے تمہارا نام نکال دیتا ہے تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ دل تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ تعلق میرے لیے لکھا ہے تو اسے آسانی، سکون اور عزت کے ساتھ پورا کر دینا، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل سے اس کا بوجھ، اس کا خیال، اس کی سوچ نکال دینا۔ اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت تو وہ ہے جس کے پیچھے اللہ ہو۔ دنیا کی محبتیں تو وقتی ہوتی ہیں، لیکن وہ محبت جو تم اللہ سے مانگ کر اپنے نصیب میں لکھواتے ہو، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اسی لیے دلوں کے ملاپ کے لیے جو دعا سب سے طاقتور ہے، جو دو روحوں کو قریب کر دیتی ہے، وہی دعا آج تمہارے لیے ایک پیغام بن کر آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت، نرمی اور قبولیت پیدا کر دے۔ اے میرے اللہ، میرے دل میں بھی اس کے لیے رضا اتار دے۔
پھر ہمیں خوبصورت حلال رشتے میں جمع فرما دے، کیونکہ تو حلال کو پسند کرتا ہے اور حرام کو ناپسند کرتا ہے۔ جب دعا دل بدلنے لگتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ محبت کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا، لیکن دعا یہ وہ طاقت ہے جو دل کے اندر اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ وہ شخص کتنی بھی دور ہو، اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، وہ نرم پڑنے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ دل کیوں بدل رہا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کبھی دروازے نہیں کھٹکھٹاتی، وہ سیدھا دل میں اترتی ہے، اور اگر وہ شخص تمہارے لیے مقدر میں لکھا ہے تو تمہاری دعائیں ضرور اثر کریں گی، لیکن اگر نہیں کریں تو اللہ دل کو سکون دے کر تمہیں اس بہتر انسان کی طرف لے جائے گا جو تمہارے لیے لکھا گیا تھا۔ تو اے پریشان دل والوں کے لیے پیغام میرا یہ ہے کہ جو کامنٹ میں آ کر کہتے ہیں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، اس کے گھر والے مان نہیں رہے، وہ کسی اور سے بات کرنے لگ گیا ہے، یا میں ٹوٹ گئی ہوں، میں کیا کروں؟ میں تم سب کو دل سے ایک بات کہوں گی، اے میرے پیارے سننے والوں، اللہ کے فیصلے کبھی ظالم نہیں ہوتے۔ جو تم سے چھین جائے وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، اور جو تمہارا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے نہیں چھین سکتی۔ بس اس بات پر اپنا ایمان ہمیشہ قائم رکھنا۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے دل سے وہ رشتہ ہٹا دیتا ہے جس میں تمہاری عزت چھپائی گئی ہوتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں محروم کر دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تو تمہیں بچا رہا ہوتا ہے۔ محبت صرف دعا نہیں، نیت بھی تو ہوتی ہے۔ جب تم یہ دعا پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں سکھاتا ہے کہ محبت صرف چاہت نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری، عزت، حلال نیت اور مضبوط وعدوں کا نام ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، اگر یہ محبت میرے نصیب میں ہے تو اسے حلال کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی کمزوری، اس کی سوچ ختم کر دے۔ محبت کے لیے اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ کبھی کبھی اللہ کسی شخص کو تمہاری زندگی میں دیر سے لاتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں پہلے تیار کرتا ہے، تمہیں صبر سکھاتا ہے، دل مضبوط کرتا ہے، درد سے گزار کر تمہیں اس مقام پر لاتا ہے جہاں تم سچی محبت کی قیمت سمجھ سکو۔ محبت آسان نہیں، لیکن سچی محبت ہمیشہ اللہ کے وقت پر ہی ملتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی نشانیاں کبھی محسوس کی ہیں؟ اگر یہ محبت تمہارے حق میں ہے تو تمہیں کچھ نشانیاں ضرور ملیں گی۔ دل میں اچانک سکون اترنے لگے گا، بے چینی کم ہونے لگے گی، رکاوٹیں ٹوٹتی جائیں گی، وہ شخص خود تمہاری طرف متوجہ ہونے لگے گا، گھر والوں کے دل نرم ہونے لگیں گے۔ اور اگر یہ رشتہ تمہارے لیے نہیں تو اللہ دل کو اس شخص سے ہٹا کر نئے دروازے کھول دے گا۔ دل کے بند دروازے کھولنے والی دعا۔ اب دل ساکت کر لو، آنکھیں بند کر لو، اور اس دعا کو صرف زبان سے نہیں، روح سے بھی پڑھنا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پوری نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، ان آسان سے الفاظ میں بس اللہ سے بار بار یہ دعا کرو کہ اے اللہ، جو محبت میرے نصیب میں بہتر لکھی گئی ہے وہ میرے دل تک پہنچا دے، اور جس دل میں میں نے اپنا سب کچھ رکھ دیا ہے اس دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے اس تک پہنچا، اسے مجھ تک پہنچا۔ رب العالمین میری دعائیں قبول فرما، آمین۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔